السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بنو امیہ کے دور میں کیسے قبائلی اور نسلی اختلافات سر چڑھ کر بولنے لگے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اسلام نے دور جاہلیت کی تمام قبائلی اور جاہلی عصبتیں ختم کر کے عربوں کو ملت اسلامیہ کے رشتے سے منسلک کر دیا تھا۔ خلافت راشدہ کے زمانے تک یہ قبائلی تعصبات دبے رہے، لیکن بنو امیہ کے دور میں یہ تعصبات پھر ابھر آئے۔ عرب قبائل نسلی اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم تھے: مزری بنو عدنان اور یمنی بنو قحطان جو حمیری کہلاتے تھے۔ ان دونوں قبائل کے درمیان زمانہ قدیم سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ تمام عرب باشندے جو سلطنت کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ آباد ہو گئے تھے، کسی نہ کسی قبیلے کے ساتھ بدستور وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ شام میں یمنی عنصر کی اکثریت تھی، اس لیے اموی حکمرانوں کی اکثریت بالعموم یمنی حمیری قبائل کی طرفدار تھی۔ امیر معاویہ چونکہ سمجھدار تھے، اس لیے انہوں نے دونوں گروہوں کے ساتھ مفاہمت بنائے رکھی، لیکن مروان اول کے زمانے میں یہ عداوت اور دشمنی دوبارہ جنم لے چکی تھی۔ بعد اس کے ادوار میں مختلف خلفاء نے اپنے مخصوص مقاصد اور عزائم کی تکمیل کے لیے ان قبائلی عصبتوں کو ابھارا۔ یہ کشمکش بالآخر خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی اور فوج بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ مروان ثانی کے زمانے میں عربوں کی باہمی آویزش مملکت کے ہر حصے میں خطرناک صورت اختیار کر چکی تھی۔ اسپین، سندھ، شام، عراق اور خراسان سب جگہ عرب باہمی خانہ جنگی کا شکار تھے۔ ابو مسلم خراسانی کی بغاوت کے وقت خراسان میں یمنی اور مزری قبائل آپس میں لڑ رہے تھے اور اس نے ان باہمی رقابت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں کو ایک ایک کر کے ختم کر ڈالا اور ان کے ساتھ ہی اموی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں بنو ہاشم اور بنو امیہ اہم ترین قریشی قبائل تھے اور دونوں کے درمیان ایک طرح کی رقابت پائی جاتی تھی۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم میں پیدا ہونے کے سبب بنو امیہ میں سے ایک گروہ ان کی قیادت کو قبول کرنے میں حجاب رکھتا تھا اور بہت دیر تک مقابلے پر ڈٹا رہا۔ فتح مکہ کے بعد تمام اموی خاندان مسلمان ہو گئے تو کشمکش ختم ہو گئی، لیکن شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر معاویہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ نے ان جذبات کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے قتل حسین کا انتقام لینے کے لیے نعرے پر چلنے والی تحریک جب بنو عباس کے ہاتھوں میں چلی گئی تو انہوں نے اس کو ہاشمی تحریک کا نام دیا۔ اس طرح قدیم تلخیاں پھر لوٹ آئیں۔ عباسی انقلاب کے بعد جس انداز میں بنو امیہ کا قتل عام ہوا، اس میں قدیم قبائلی تعصب کا حصہ بہت نمایاں ہے۔ تو دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائلی اور نسلی اختلافات کو ختم کرتے ہوئے ہی فرمایا تھا کہ نہ کسی اجمی کو عربی پہ اور نہ کسی عربی کو اجمی پہ برتری حاصل ہے اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جب تک کہ امت مسلمہ نے ان تعلیمات پر عمل جاری رکھا تو ان کا عروج بھی سب نے دیکھا، اور جب ان تعلیمات سے وہ پھرے تو ان کا زوال بھی سب نے دیکھا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ہم آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔